بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جمعے والے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کر لیں، دوسرے جمعے کر لیں، کیونکہ جمعے والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ جمعے والے دن عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، غسل کریں۔ غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آپ جلدی مسجد میں آئیں۔ جو پہلی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس وقت آپ مسجد میں آ جائیں۔ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کرنا چاہیں وہ گھر میں بیٹھ کر کریں۔ آپ نے وضو کر کے مسجد تشریف لانی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مسجد آ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ المسجد کے نفل مسجد کے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل مسجد کے ادا کرنے ہیں۔ اگر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ عمل کرنا چاہیں تو انہوں نے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے ادا کر لیں۔ آپ نے یہ جو خطبہ شروع ہونا ہے، امام صاحب نے جب خطبہ شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلدی مسجد میں آنے کا بھی ثواب ہے۔ آپ جتنی جلدی آئیں گے مسجد میں اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے جب 2 نفل ادا کر لیے اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور آپ نے ایک تسبیح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوگی، مثلا آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں تو کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بیٹے یا بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی شفا کے لیے دعا کریں۔ الغرض جو بھی آپ اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب امام دوسرا خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے نا، جب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، تو آپ نے اس وقت بھی دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک اس وقت بھی جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرماتا ہے۔ پہلے خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ امام دیتا ہے، اس کے بعد درمیان میں بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجات ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں 2-4 رکعت نماز سنت ادا کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔